اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم في سبیل اللہ كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں سے 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ اسے چاہے اور بڑھا دے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت ہے۔ اس سے مراد اگر جہاد ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جہاد میں خرچ کی گئی رقم کا یہ ثواب ہوگا، اور اگر اس سے مراد تمام مصارف خیر ہے یعنی تمام نیکیوں کے کام، تو یہ فضیلت نفقات یعنی خرچ، صدقات نافلہ یعنی عام صدقات کی ہوگی اور دیگر نیکیوں کی، اور ایک نیکی کا اجر 10 گنا کی ذیل میں آئے گا۔ گویا نفقات، صدقات، عام اجر و ثواب دیگر امور خیر سے زیادہ ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی اس اہمیت و فضیلت کی وجہ بھی واضح ہے کہ جب تک سامان و اسلحہ جنگ کا انتظام نہیں ہوگا، فوج کی کارکردگی بھی صفر ہوگی، اور سامان اور اسلحہ رقم کے بغیر مہیا نہیں کیے جا سکتے۔ الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں لیکن اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ ایذا دیتے یعنی تکلیف پہنچاتے ہیں، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ تو کچھ خوف ہے نہ وہ اداس ہوں گے۔ انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کی مذکورہ فضیلت صرف اس شخص کو حاصل ہوگی جو مال خرچ کر کے احسان نہیں جتلاتا، نہ زبان سے ایسا کلمہ تحقیر ادا کرتا جس سے کسی غریب محتاج کی عزت نفس مجروح ہو اور وہ تکلیف محسوس کرے، کیونکہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے کلام نہیں فرمائے گا، ان میں سے ایک احسان جتلانے والا ہے۔ احسان جتلانے والا خرچ کر دیا کسی پر، اب جتلاتے پھر رہے ہیں، یا کچھ اس طرح کی رویے اس سے رکھ رہے ہیں جس سے اسے تکلیف ہو رہی ہے اور وہ آپ کے اس خرچ کی وجہ سے دبا جا رہا ہے، تو اگر اللہ کے یہاں ایسا اجر پانا ہے کہ جس پر انسان کو کوئی خوف نہ ہو کہ یہ نہیں ملے گا یا اس پر رنجیدہ ہو، اگر اس طرح کی بات اگر کسی کو حاصل کرنی ہے، اور یقیناً سب کو حاصل کرنی ہے، تو خرچ کرنے کے بعد 2 چیزوں سے بچنا ہے۔ ایک تو اس پر احسان نہیں جتلانا ہے، دوسرا اس سے تکلیف نہیں پہنچانا۔ اور ہمارے معاشرے میں آج کل اسی طرح کے رویے چل رہے ہیں کہ اگر کسی پر کچھ خرچ کر دیا کسی نے تو 2 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ہوتی ہے، یا تو احسان جتلایا جاتا ہے، یا پھر اگر احسان نہیں جتلا پاتا ہے انسان تو کم سے کم کسی نہ کسی بہانے اس کو تکلیف پہنچاتا رہتا ہے جس پر خرچ کیا ہے۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور بردبار ہے، کسی کے صدقے کی ضرورت اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے۔ مانگنے والے سے نرمی اور شفقت سے بولنا یا دعائیہ کلمات، یعنی اللہ تعالیٰ تجھے بھی اور ہمیں بھی اپنے فضل و کرم سے وغیرہ سے نواز دے،
دعائیہ کلمات سے اس کو جواب دینا قول معروف ہے، اسی کو قول معروف کہا جاتا ہے۔ نیکی والی بات کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ کوئی آپ سے مانگنے آیا تو آپ نہیں دے سکتے، یا آپ کو لگتا ہے نہیں دینا چاہیے، تو آپ کو یہ حق بھی نہیں حاصل ہے کہ اس کو ڈانٹے، جھڑکے اور سختی سے بات کریں، بلکہ نرمی سے بات کرنا ہے۔ اس کو جواب دینا قول معروف ہے، اور مغفرت کا مطلب سائل کے فقر اور اس کی حاجت کا لوگوں کے سامنے عدم اظہار اور اس کی پردہ پوشی ہے۔ یعنی قول معروف اور مغفرت، نرم بات کہنا اور معاف کر دینا، تو مغفرت سے مراد یہی ہوتا ہے کہ وہ جو مانگ رہا ہے اس کی پردہ پوشی کی جائے، کہ کسی کو پتہ نہیں یہ مجھ سے مانگنے آیا تھا۔ یہ مجھ سے بہت سارے لوگ بتا دیتے ہیں، کسی کو کوئی کسی سے کچھ مانگ لیا ہے تو بتا دیتے ہیں، ہاں فلاں صاحب آئے تھے کچھ مانگنے کے لیے میرے پاس۔ بہت خطرناک بات ہے۔ اس سے بہتر یہی تھا کہ انسان کیا کرے، بہتر ہی بات کہے، صدقہ نہ کرے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ نرمی کا، شفقت کا اور چشم پوشی، پردہ پوشی، یہ تمام چیزیں اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد اس کو لوگوں میں ذلیل اور رسوا کر کے اسے تکلیف پہنچائی جائے۔ اس سے اچھا تھا کہ آپ صدقہ ہی نہ کرتے، خرچ ہی نہ کرتے۔ اس لیے حدیث میں کہا گیا کہ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، پاکیزہ کلمہ بھی صدقہ ہے۔ تو ایک یہ صدقہ ہے جس میں تکلیف آ رہی ہے، اور ایک یہ صدقہ ہے جس میں آپ کا مال تو نہیں جا رہا ہے لیکن کسی کے جھولی میں مسکراہٹ آ جا رہی ہے، کسی کی جھولی میں آپ کی کلمات سے خوشی آ جا رہی ہے، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کسی بھی معروف یعنی نیکی کو حقیر مت سمجھو، اگرچہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہو۔ خندہ پیشانی کس کو کہا جاتا ہے؟ مسکرا کر، ہنس کر، اچھے چہرے کے ساتھ ملو۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی صدقہ ہے۔ اتنی چھوٹی سی نیکی لگتی ہے، کتنی چھوٹی سی نیکی لگتی ہے، لیکن یہ بہت بڑی نیکی۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ تم نیکی کی کوئی بھی بات معمولی مت سمجھو، ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کہ گرچہ تم اپنے بھائی کو ایک مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ مل لو۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے نہ قیامت پر۔ کیسی ہے مثال اس کی؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر زوردار میہ برسے یعنی بارش برسے، اور وہ اس کو بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے۔ ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی، اور اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ سبحان اللہ، کتنی پاکیزہ اور کتنی پیاری اور خوبصورت مثال ہے کہ اگر کوئی انسان صدقہ کیا اور صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلا دیا اور تکلیف پہنچا دی جس پر صدقہ کیا ہے، جس پر خرچ کیا ہے، تو کہتے ہیں اس کی مثال ایک ایسے انسان کی طرح ہے جو اپنا مال جو ہے دکھا کر خرچ کر رہا ہے لوگوں کے لیے، نہ اللہ پر ایمان رکھ کے خرچ کر رہا ہے نہ آخرت پر ایمان رکھ کے۔ اب کیسے مثال ہے؟ کہتے ہیں ایک صاف ستھرا پتھر ہے، تھوڑی سی گرد اس پر آئی، یعنی ایک صاف پتھر ہے، تھوڑی سی گرد آئی، یعنی اس نے نیکی کر لی، اب وہ تھوڑی سی گرد آ گئی، لیکن زوردار میہ برسی، بارش آئی، ایک تو تھوڑی سی گرد ہے، اس پر اتنی زوردار بارش برسی کہ پھر وہی صاف ستھرا ہو گیا، تو بچا کیا؟ آپ نے گرد ہی کی تھی نہیں صدقہ کر کے، اور وہ گرد بھی احسان کی بارش اور تکلیف دینے کی بارش پڑی، سب صاف ہو گیا۔ تو اس میں تو ایک یہ بات کہی گئی کہ صدقہ و خیرات کر کے احسان جتلانا اور تکلیف دہ باتیں کرنا اہل ایمان کا شیوا نہیں، بلکہ ان لوگوں کا وطیرہ ہے جو منافق ہے اور ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں۔
دوسرے ایسے شخص کی مثال صاف پتھر چٹان کی طرح ہے جس پر مٹی ہو تو کوئی شخص پیداوار حاصل کرنے کے لیے اس میں بیج بو دے، لیکن بارش کا ایک جھٹکا پڑتے وہ ساری مٹی اسے اتر جائے اور پتھر مٹی سے بالکل صاف ہو جائے۔ یعنی جس طرح بارش اس پتھر کے لیے نفع بخش ثابت نہیں ہوئی، اس طرح ریاکار کو بھی اس کے صدقے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسے احسان جتلانے والے کو اور تکلیف پہنچانے والے کو بھی اس کے خرچ کا، اس کے صدقات و خیرات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت اہم باتیں قرآن کریم کی اس آیات میں بتائی گئی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھ، ہمیں ایسے خرچ اور ایسے صدقات اور خیرات کرنے کی توفیق عنایت فرما جس خرچ میں نہ کوئی احسان والی بات ہو، نہ کسی کو تکلیف پہنچانے والی بات ہو۔ رب العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے۔ ہم نے اب تک ان تمام چیزوں میں اگر ہم نے صدقہ و خیرات کیے ہیں تو رب العالمین کو قبول فرما لے۔ ہاں، بشری تقاضے کے تحت شیطان کی دام فریب میں آ کر ہم نے اگر اس طرح کی حرکت کی ہے، رب العالمین تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف فرما دے اور ہمارے اس صدقے کو قبول فرما لے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔